آیت نمبر 99 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا نہیں، یؤاخذ مواخذہ کرتا، مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، اللہ تعالی۔ مواخذہ سے کیا مراد؟ حساب لینا، سزا دینا۔ تو اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، مراد یہ کہ اللہ تمہارا حساب نہیں لے گا، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا۔ باللغو فی ایمانکم، لغو پہ تمہاری قسموں میں۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو۔ تمہاری قسموں میں سے جو قسمیں لغو ہیں، ان قسموں پہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، حساب نہیں کرے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا۔ لغو قسم کس کو کہتے ہیں؟ لغو قسم وہ ہے جو بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے آپ کے منہ سے نکلے اور آپ نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے میرے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم۔ تو یہاں پہ قسم اٹھاتے ہوئے آپ نے قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن یہ الفاظ آپ کی زبان پہ آ جاتے ہیں جب اس قسم کی آپ گفتگو کرتے ہیں، تو ایسی قسم کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن یؤاخذکم، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہارا حساب کرے گا، تمہیں سزا دے گا، بما عقدتم الایمان، ان پہ جن قسموں کا تم نے ارادہ کیا، وہ قسمیں جو تم نے پختہ ارادے سے اٹھائیں، یعنی کہ جن قسموں کے پیچھے تمہاری نیت تھی، تمہارا قصد تھا، تمہارا ارادہ تھا، ان پہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ میں نے قسم کی اقسام میں سے ایک قسم آپ کے سامنے رکھی، اور وہ کیا ہے؟ اللغو، لغو قسم کی قسم، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ قسم ہے جس میں قسم اٹھانے والے کا ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلتی ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قسم ہوتی ہے الغموس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم جو انسان کو ڈبو دیتی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ میں ڈبو دیتی ہے، جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے گی، جو جہنم کی آگ میں پھینکے جانے کا سبب بنے گی۔ اس قسم کا تعلق زمانے ماضی سے ہوتا ہے، گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں آپ کو بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تھا، قسم اٹھا کر آپ کہتے ہیں، جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا گزشتہ زمانے میں، جبکہ آپ نے وہ کام کیا تھا۔ تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے، اور یہ قسم اگر حقیقت کے مطابق ہے تو پھر اسے یمین غموس نہیں کہا جائے گا، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ حقیقت کے خلاف ہے اور اس پہ قسم اٹھا رہے ہیں، تو یمین غموس ہے، شدید اور سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اس جرم کا ازالہ ہو جائے گا، یا 3 روزے رکھ لینے سے اس جرم کا ازالہ ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سوائے توبہ کے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کہ آپ کو شرمندگی ہو اپنی اس حرکت پہ، آپ نادم ہو اپنی اس حرکت پہ،
اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، منعقد ہونے والی قسم، یعنی کہ وہ قسم جس میں آپ کی نیت کا عمل دخل ہے۔ عقدتم الایمان سے یہ ہے نا منعقد۔ اس قسم کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، آئندہ زمانے سے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ کون سی یمین ہے؟ منعقدہ۔ اس کا حکم آئندہ الفاظ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ نے قسم اٹھائی ہے نیکی کرنے کی تو آپ وہ نیکی کریں۔ نیک اعمال کرنا شریعت میں مطلوب و مقصود ہے، اور آپ نے قسم اٹھا لی ہے، اب تو اور ضروری ہو گیا ہے کہ آپ وہ نیک عمل کریں۔ لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں رہی وہ کام کرنے کی، وسائل اجازت نہیں دیتے، جسم اجازت نہیں دیتا، مثال کے طور پہ آپ نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کے مسلسل روزے رکھوں گا، جبکہ جسم اس کی طاقت نہیں دیتا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم عمرے پہ جاؤں گا، جبکہ گھر میں 3 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس غلہ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، جس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ قسم جس کا تعلق ہے زمانے مستقبل سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا لیتے ہیں ایسے کام کی جو گناہ ہے۔ آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں فلاں مسلمان کو قتل کروں گا، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ اس قسم کو توڑنا واجب، فرض، ضروری اور لازم ہے، اس کو پورا کرنا حرام ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے، وہی کفارہ جس کا تذکرہ آئندہ الفاظ میں آئے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جس عمل پہ قسم اٹھائی ہے وہ ایک جائز معاملہ ہے، مباح معاملہ ہے، تو جائز اور مباح معاملہ اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کو کریں، اگر طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پہ جن کا تم نے قصد کیا، جن کی پختہ ارادے سے تم نے گرہ باندھی۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ فَكَفَّارَتُهُ، پس اس کا کفارہ، کس کا؟ قسم کا۔ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اطعام کھانا کھلانا، 10 مساکین جمع ہے کس کی؟ مسکین کی۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تطعمون تم کھانا کھلاتے ہو، جمع کا لفظ ہے۔ اہلیکم کن کو؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو۔ اوسط درمیانے درجے کا، تو کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کون سا کھانا جی؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ فرمایا جو کھانا تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اس میں سے اوسط درجے کا کھانا، درمیانے درجے کا کھانا، یعنی کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو کسی خوشی کے موقع پہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا، اور کبھی کبھی آپ کھانا کھلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو بالکل سادہ، چٹنی کے ساتھ، اچار کے ساتھ گزارا کر لیا جاتا ہے۔
تو جب قسم کا کفارہ ادا کرنے لگیں گے تو شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اعلیٰ کھانا کھلائیں، اور نہ یہ مطالبہ، اور نہ شریعت یہ چاہتی ہے اور اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ بہت ہلکا کھانا کھلائیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو کھانا عام طور پہ تیار ہوتا ہے وہ معیار ہے، وہ کھانا آپ نے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو لباس پہنانا ہے، کپڑے پہنانا ہے، ان کو کن کو؟ 10 مسکینوں کو۔ او تحریر رقبہ، او یا تحریر آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن کو، ایک غلام یا لونڈی کو۔ لباس کے معاملے میں شریعت نے یہ نہیں بتایا کون سا لباس، تو شریعت نے اس چیز کو چھوڑ دیا کس پہ؟ عرف پہ۔ آپ کے معاشرے میں جو دستور چل رہا ہے، جس لباس کا رواج چل رہا ہے، وہی لباس پہنانا ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں کیا ہوگا؟ شلوار قمیص۔ اگر آپ عرب ممالک میں رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ثوب، جس کو ہمارے ہاں جبہ بھی کہہ لیا جاتا ہے، اور ساتھ اس کی شلوار ہوگی، اور ساتھ اس کے سر پہ ٹوپی وغیرہ ہو جائے گی یا شماغ ہو جائے گا۔ تو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس جو آپ کے ہاں عام طور پہ پہنا جاتا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، ایک لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا یہ شرط ہے کہ وہ لونڈی، وہ غلام مسلمان ہوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ لونڈی یا غلام کے مومن ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن بہت سے علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ اس کو مومن ہونا چاہیے۔ اس امر پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کی پٹائی کی، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جب احساس ہوا کہ میں نے اس پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہا کیا پھر اے اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دوں؟ یعنی کہ میرا پھر یہ ظلم ختم ہو جائے گا، اس کا ازالہ ہو جائے گا، میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا۔ آپ نے کہا اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی اور غلام کو آزاد کرتے ہوئے آپ اس کو اختیار کریں، اس کو سلیکٹ کریں جو اسلام قبول کر چکا ہے، کر چکی ہے۔ اور اس میں خود غلام لونڈی کا بھی فائدہ ہے، یعنی کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو آزاد نہ کیا جائے، وہ لونڈی نہیں ہے تو اس کو آزاد نہ کیا جائے، اس کا فائدہ ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ اسے مزید کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سال گزارنے کا موقع ملے گا مسلمان گرانے میں، وہاں تلاوت سننے کا موقع ملے گا، درس قرآن سننے کا موقع ملے گا، درس حدیث سننے کا موقع ملے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ تو امید ہے کہ یہ تعلیم اس پہ اثر انداز ہوگی اور وہ کسی نہ کسی دن اسلام قبول کر لے گا۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، فمن پس جو لم یجد نہ پائے، کیا نہ پائے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، 10 مسکینوں کو لباس پہنانے کی طاقت نہ ہو، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، تو فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، یعنی کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔
اس سے یہ پتا چلا کہ قسم کا کفارہ 3 روزے نہیں ہے۔ پبلک میں کیا مشہور ہے کہ قسم توڑ دیں اور 3 روزے رکھ لیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے کا آپشن ہے، اختیار ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جب پہلے مرحلے کی طاقت نہ ہو۔ البتہ پہلی 3 چیزوں میں اختیار ہے۔ آپ 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، 10 مسکینوں کو لباس لے کر بھی دے سکتے ہیں، ایک غلام لونڈی کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ 3 میں سے جو کرنا چاہیں کر لیں، آپ کی مالی استطاعت جیسی بھی ہو۔ اور اگر مالی استطاعت نہیں ہے ان 3 چیزوں کی، پھر آپ کو اجازت ہے 3 دن کے روزے رکھنے کی۔ کیا یہ 3 روزے مسلسل رکھے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مسلسل رکھنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں مسلسل 3 روزے رکھنے کا تذکرہ آیا ہے، تو اس قرات کے پیش نظر اگر مسلسل 3 روزے رکھے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، ذالک یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ یہ جو تذکرہ ہوا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، یا ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنا، اور ان 3 چیزوں کی طاقت نہ ہو تو 3 دنوں کے روزے رکھنا، ذالک یہ کفارۃ ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم جب تم قسم اٹھا لو، مراد کیا ہے؟ جب تم قسم اٹھا لو اور قسم توڑ بیٹھو۔ جب تم قسم اٹھا لو اور قسم توڑنا واجب ہو جائے، کیونکہ آپ نے قسم اٹھائی ہے شراب پینے کی، تو اب قسم توڑنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آپ قسم توڑیں اور کفارہ ادا کریں، یا آپ نے قسم اٹھا لی کسی ایسے کام کی جو کرنے کی آپ میں استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اب بھی آپ قسم کو توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم حفاظت کرو، واو کا معنی اور، احفظوا تم حفاظت کرو، یہ فعل امر ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں، حکم ہے، اور تم حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کو توڑنے سے بچیں۔ جب آپ نے اللہ کے نام پہ قسم اٹھائی ہے تو اللہ کے نام پہ قسم اٹھانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس قسم کو پورا کریں۔ البتہ اگر گناہ کی قسم ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے، اور اگر گناہ کی قسم نہیں ہے تو اس قسم کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس میں یہ بھی داخل ہوگا کہ آپ اتنی جلدی قسم نہ اٹھائیں۔ قسم اٹھانے میں آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر قسم اٹھائیں، غور کر لیں کہ کیا آپ اس قسم کو پورا کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ بھی تذکرہ کس قسم کا ہو رہا ہے؟ اس قسم کا جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، لکم 2 الفاظ ہیں، لام اور کم، لام کے لیے کے واسطے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، کس طرح؟ جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قسم کے احکام بیان کیے ہیں، قسم کا کفارہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنی شریعت کو بیان کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت دی، قرآن دیا، یہ بتا دیا کہ میں کن اعمال کو پسند کرتا ہوں، کن اعمال کو پسند نہیں کرتا، بتا دیا
جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اس انعام پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔